السلام علیکم، ویلکم ٹو آر بی اسٹوریز فرینڈز۔ آج ہم چلتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ اسٹوری کا نام ہے موگابے کی موت اور اس کے رائٹر ہیں میک گراہم۔ اسٹوری اب آگے کچھ یوں بڑھتی ہے۔ اس نے خوف کے عالم میں پلیٹ فارم کے آخری سرے کی طرف دیکھا۔ بالکل وہی منظر تھا۔ اس نے ایک طرف ایک پہاڑی گارڈ بھی تھا۔ پھر اس نے جب اس کی نگاہ کھمبے پر پڑی جس پر مدھم سا بلب روشن تھا تو چکرا کر رہ گیا۔ بلب کے عین نیچے کوئی شخص بالکل اسی انداز میں کھڑا تھا جس انداز میں اس نے کبھی تصویر میں دیکھا تھا۔ موگابے کو بے حد حیرت ہوئی جب اس نے پلیٹ فارم پہ قدم رکھا تھا تو اس وقت پلیٹ فارم پر دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر یہ شخص کہاں سے آیا؟ اس کے کھڑے ہونے کا انداز تو بالکل وہی تھا جو تصویر والے انسان کا تھا۔ ایسا کیوں تھا؟ کیا اس میں کوئی اسرار تھا؟ وہ کچھ دیر یہی سوچتا رہا اور اس کے دل میں ایک اب خوف کی جگہ ایک تجسس نے لے لی تھی۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے آدمی کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ وہ نہ صرف اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا بلکہ اس سے گفتگو بھی کرنا چاہتا تھا اور اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اور وہاں اس طرح کیوں کھڑے ہو۔ سب سے اہم بات تو اس میں پوچھنے والی یہ تھی کہ آخر وہ کس وقت اس جگہ سے آیا جبکہ پلیٹ فارم کے اطراف میں ایک بار سی تھی۔ موگابے کے ذہن سے نکل گیا تھا کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ اب وہ بچہ تو تھا نہیں، وہ ایک ہٹا کٹا نوجوان تھا۔ جب وہ آہستہ آہستہ چلتا اس آدمی کے بالکل سامنے پہنچ گیا تب اس نے اس آدمی کو پلٹ کر دیکھا، لیکن اس آدمی نے اس کو کوئی بھی ایسا تاثر نہیں دیا کہ اس کو اس کے آنے کا پتہ ہے یا وہ اس پہ غور کر رہا ہے۔ وہ یوں ہی بے تعلق اور خاموش کھڑا رہا۔ موگابے کے لیے حیرت کا باعث تھا اور یہ سچ بھی تھا کہ اس کے اس انداز اس کے جسم میں کپ کپی تاری تھی، لیکن جی کر آ کے وہ اس کے چہرے کی طرف گھوما۔ پھر جیسے ہی اس کی نگاہ اس کے چہرے پہ پڑی موگابے کی چیخ نکل گئی۔ وہ بجلی کی تیزی سے پلٹا اور دوڑ لگا دی۔ پتھریلے پلیٹ فارم پر اس کے بھاری قدموں کی آواز عجیب خوفناک تعجب پیدا کر رہی تھی۔ اسے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اجنبی شخص بھی اس کے تعاقب میں بھاگا چلا آ رہا ہے۔ موگابے اس قدر خوفزدہ ہو گیا تھا کہ اسے پلٹ کر دیکھنے کا حوصلہ بھی نہیں رہا تھا۔ اسٹیشن سے نکل کے وہ ایک خاموش سڑک پر آ گیا۔ ہر سو اندھیرا تھا۔ تاریکی میں تیز ہوا سے درختوں کے پتے ہل رہے تھے اور شاخوں کی رگڑ سے ایسی آواز پیدا ہو رہی تھی جیسے بھوت آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہوں۔ ہر درخت کے پیچھے کوئی چڑیل چھپی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ وہ پسینے پسینے ہو گیا۔ کافی دیر دوڑنے کے بعد وہ ایک 2 منزلہ سفید بنگلے کے سامنے آیا۔ یہ بنگلہ اس کے آبائی گھر سے بہت زیادہ مشابہ تھا۔ اس نے سوچا کہ آخر وہ اس بنگلے میں داخل ہو جائے تو ممکن ہے اس شخص سے اس کی جان چھوٹ جائے جو اس کے تعاقب میں پیچھے ہے۔ یہ سوچ کر وہ بنگلے میں گھس گیا۔ بنگلے کا دروازہ بند تھا۔ جب اسے دونوں ہاتھوں سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا تو کافی دیر کے بعد اندر سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی لکڑی کا زینہ اتر رہا ہو۔ پھر اس نے آدمی نے دروازہ کھولا۔ اس کے ہاتھ میں ایک شمع تھی، غالباً جیسے بجلی کچھ دیر پہلے گئی ہو۔ اس آدمی نے موگابے کو دیکھتے ہی سے اندر آنے کے لیے یوں راستہ دیا جیسے وہ بہت ہی مہمان نواز ہو۔ موگابے اندر فوراً داخل ہو گیا۔ اس نے اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اسے تو بس اپنے آنے والے تعاقب میں اجنبی کی فکر تھی جو غالباً کہیں پیچھے رہ گیا تھا۔ میزبان شمع ہاتھ میں لیے آگے آگے زینہ اتر رہا تھا۔ اس نے موگابے سے ابھی تک کوئی بات نہیں کی تھی، البتہ ہاتھ سے پیچھے کا اشارہ ضرور کیا تھا۔ موگابے کسی سحر زدہ انسان کی طرح اس کے پیچھے پیچھے زینہ چڑھنے لگا۔ اوپر ایک کمرہ تھا۔ وہ آدمی سے کمرے میں لے گیا۔ کمرہ دیکھ کر موگابے کو بے حد حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ کمرہ ہو بہو اس کے کمرے سے حیرت انگیز طور پہ مشابہ تھا جس میں اس نے اپنا بچپن گزارا تھا۔ ایک طرف آتش دان تھا جس میں لکڑیاں جل رہی تھیں۔ اس کے قریب ہی آبنوسی کرسی تھی۔ تپائی پر ٹیبل لیمپ بھی موجود تھا۔ دیوار میں ایک الماری تھی جس میں کتابیں رکھی تھیں۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ آتش دان کے پاس ایک دوسری کرسی بھی تھی جس کا واضح مطلب یہ تھا کہ میزبان پہلے ہی سے موگابے کا منتظر تھا۔ وہ حیران پریشان دفاتر گھڑیال کا گھنٹا سنائی دیا۔ وہ بری طرح چونک گیا۔ گھڑیال پر نظر پڑی تو اسے اور بھی حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ گھڑیال بھی ہو بہو اس کے دادا جان کے گھڑیال جیسا تھا جو انہوں نے خریدا تھا، اور گھڑیال بھی وہی تھا جس کے اوپر اس کے دادا جی کا سائڈ پر نام لکھا تھا۔ اس نے پلٹ کر میزبان کو دیکھا۔ میزبان جو ہے شمع دان میں شمع رکھ کر باہر نکل گیا۔ موگا کو پہلی بار خیال آیا کہ اس نے اس شخص کا چہرہ تو بالکل دیکھا ہی نہیں۔ دراصل اس نے سردی سے بچنے کے لیے منہ اور ناک پر مفرل کا پلو لپیٹ رکھا تھا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ چھپ گیا تھا۔
نہ جانے وہ اب کہاں چلا گیا تھا۔ موگا بھی اس کے انتظار میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ کرسی پر بیٹھتے ہی وہ حیرت سے اچھل پڑا۔ تپائی پر اس سے سامنے وہی کتاب نظر آئی جسے وہ لاکھوں میں باآسانی پہچان سکتا تھا۔ اس نے گڑبڑا کر وہ کتاب اٹھا لی۔ جلد کی اڑی ہوئی سرخ رنگت اور اس پر سیاہ روشنائی کے دھبے دیکھ کر اسے یقین ہو گیا کہ وہ اس کی اپنی کتاب ہے۔ اس نے الجھے ہوئے انداز میں کتاب کو کھولا اور صفحہ نمبر 20 کو کھولنے کی کوشش کی، مگر اسے صفحہ نمبر 20 اور 21 تینوں پن میں جڑے ہوئے صاف نظر آئے، غرض یہ کہ کمرہ اور اس کی ہر چیز اس کے اپنے کمرے کی تھی۔ اسے پورا یقین ہو گیا کہ وہ گھر اس کا نہیں کسی اور شخص کا ہے جس کے گھر میں اس نے ہنگامی طور پہ پناہ حاصل کی ہے۔ وہ اپنے گھر سے کم از کم بھی 100 میل دور تھا، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کچھ حیرت انگیز طور پہ اتنی مشابہت کیسے رکھتا ہے۔ اس نے سوچا جو ہی اس کا پرسکون اور پرسرار میزبان کمرے میں داخل ہوا، وہ اس سے یہ راز ضرور پوچھے گا کہ آخر یہ سامان اس نے کہاں سے لیا اور اس کے بھائی گھر کا سامان وہاں کیسے پہنچا۔ یک لحظت اس کے ذہن میں خیال آیا کیوں نہ اس میزبان کی مدد سے پہلے ہی وہ کوئی حل نکالے اور یا اس کے آنے سے پہلے ہی وہ صفحہ آج وہ پڑھ ہی لے جو اس نے آج تک نہیں پڑھا۔ بچپن میں تو محض وہ تصویر دیکھ کر ہی اس پہ کب کبھی طاری ہو جائے، مگر اب وہ کہانی کو بلا خوف و خطر پڑھ سکتا تھا۔ اس نے کتاب اٹھائی اور اندھیری رات کا مسافر کا مطالعہ شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ کہانی کرتا گیا اس کی آنکھیں فرط حیرت سے پھیلتی گئی۔ وہ کہانی تو اس کی آپ بیتی تھی، سب کچھ اس میں تھا جو اس پہ بیت رہا تھا، اور کہانی کا انجام تھا ہی کہاں۔ کہانی کچھ یوں تھی، یہ شخص اس شخص جو بچپن میں ایک کتاب میں چھپی ہوئی تصویر کو دیکھ کر ڈر جاتا تھا، یہ اس کی کہانی تھی۔ تصویر کا اور اس کے ذہن پہ اتنا ڈر تھا کہ اس نے کبھی تصویر سے متعلق کہانی نہیں پڑھی تھی۔ ایک سرد رات جب وہ لڑکا جوان بن چکا تھا، ایک چھوٹے سے قصبے کے ویران ریلوے اسٹیشن پر گیا۔ نصف شب کا عمل تھا۔ اس وقت اس پلیٹ فارم کا منظر دیکھ کر وہ پرانی تصویر یاد آئی۔ اس نے دیکھا کہ وہ پلیٹ فارم پر دھانستا وہ کھمبے کے مدھم بلب کے نیچے ایک شخص کھڑا ہے۔ وہ اس کی صورت دیکھنے اس سے بات کرنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن جب اس نے اس کا چہرہ دیکھا تو بری طرح خوف زدہ ہو گیا۔ اس کے حلق سے چیخ نکل گئی کیونکہ اس نے اپنے سامنے خود کو کھڑا پایا۔ اس نے گویا اپنے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ وہ وہاں سے ڈر کر بھاگ گیا۔ وہ اسٹیشن سے نکل کر ایک ویران سڑک پہ بھاگنے لگا۔ آدھ میل بھاگنے کے بعد اس کو ایک سفید رنگ کا 2 منزلہ مکان نظر آیا۔ وہ اس کے اندر جا گھسا۔ اندر داخل ہوا تو اسے سخت حیرت لگی کہ اوپر کا کمرہ تو اس کے کمرے سے ملتا ہے۔ کہانی پڑھ کر سردی کے باوجود موگا بیگ کے جسم کے روئیں روئیں سے پسینہ پھوٹ نکلا۔ اوکے گائز، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ باقی کی کہانی آپ کو تب بتائی جائے گی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اور اگر آپ کو سٹوری اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کیجیے گا، لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور سائڈ پہ ریڈ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ ان فیوچر آنے والے نئے ایپیسوڈز آپ کو جلدی ملتے رہیں۔ اوکے، اللہ حافظ، بائے بائے۔